آج کے ایپیسوڈ میں ہم ان لڑکیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی جو فیملی ہے اور ان کے رشتہ دار، ان کے کزنز اور ان کے جو دوست ہیں، اوور آل معاشرہ کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ دیکھیے، آج کے ایپیسوڈ میں جو زیادتی کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہی، بلکہ میں جو ان لوگوں کے ساتھ ریئیکشن ہوتا ہے آفٹر دس سینیریو ہیپنس، میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے، صدمہ تو ہو جاتا ہے ان کو، وہ ٹراما وہ تو فیس کر لیتے ہیں، وہ تو ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے۔ اس کے بعد جب فرسٹ ٹائم وہ یہ ایشو ڈسکس کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، یا چلے اپنے کسی دوست کے ساتھ یا اپنے کسی کزن کے ساتھ، تو ریئیکشن بہت عجیب و غریب ملتا ہے۔ مجھے میرے ای میل میں، میرے ڈی ایم سیکشن میں کچھ لڑکیوں نے کنسلٹ کیا، اور انہوں نے اپنے یہ کیسز ڈسکس کیے کہ ان کے ساتھ اس ٹائپ کے ایشوز ہوئے ہیں، لیکن بعد میں جب انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے اپنے امی کے ساتھ ایون، یا اپنے بہن کے ساتھ، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ، کزن کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو آگے سے بہت عجیب باتیں ان کو سننے کو ملی ہیں۔ Now our focus is to see why، مطلب ایون اگر ہم ایک فیمیل کو یہ بات بتا رہے ہیں، فیمیل ہوتے ہوئے وہ آپ کو جج کرتی ہے کہ نہیں، آپ نے کچھ کیا تھا، یہ آپ کی غلطی ہے، تم نے کچھ غلط پہنا ہوگا، تم نے ایسی سگنل دیا ہوگا جو وہ شخص تمہارے پیچھے پڑا ہوگا، اسپیشلی اگر وہ تمہارا کوئی کزن تھا یا کوئی رشتہ دار تھا، تم نے لگاتار کوئی سگنل دیا ہوگا، تم نے ایسے ریئیکٹ کیا ہوگا، تمہارے کپڑے مناسب نہیں ہوگے، تم نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوگا، تم نے اسکارف نہیں کیا تھا، تم گاؤن کر کے باہر جایا کرو۔ دیکھیے، زیادتی کے ٹاپک کے بارے میں تو میں ڈسکس کر ہی نہیں رہی۔ میرا جو ڈسکشن ہے وہ اس بارے میں ہے کہ میں اور آپ جب سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو ہم اتنا ہارش ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں، اسپیشلی ماں ہوتے ہوئے، بہن ہوتے ہوئے، یا فرینڈ ہوتے ہوئے۔ ہم آگے سے یہ کیوں بولتے ہیں کہ یہ تمہاری غلطی تھی؟ لیٹ سپوز 1% اس اسپیسیفک پرسن کی بھی کوئی غلطی ہو، جو کہ موسٹ آف دا ٹائم، بلکہ 99% آف دا ٹائم نہیں ہوتی، لیکن اس سینیریو میں بھی جب کوئی آ کے آپ کو اپنا مسئلہ سنا رہا ہوتا ہے، یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ کہ آپ اس کو آگے سے کرٹیسائز کریں، بلیم کریں کہ نہیں یہ تم نے کیا تھا۔ نہیں، وہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی ایک درد میں مبتلا ہے، وہ ایک ٹراما میں ہے، اینڈ ہی اور شی وانٹس ہیلپ فرام یو، شی از سیکنگ ہیلپ فرام یو۔ آپ کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ آپ اس کو مزید ٹراما میں لے کر جائیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ آگے سے بلیم کرتے ہیں کہ تمہاری غلطی تھی، کچھ لوگ آگے سے ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی مائیں، کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ بہت سی ماؤں کو میں نے یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے، اسپیشلی جب میں کلینک میں کام کرتی تھی، مجھے کلائنٹس جب آگے سناتی تھیں کہ مطلب ہاں میں نے اپنے امی کو بتا دیا، تو میں آگے سے پوچھتی تھی تمہارے امی نے کیا کہا آگے سے، کیا انہوں نے دوبارہ اس لڑکے کو آنے دیا گھر میں؟ کہتی ہے ہاں، انہوں نے کہا کہ تم اپنی کیئر کیا کرو، کمرے میں بیٹھا کرو، میں رشتہ داروں سے تو قطع تعلق نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کی سچویشن میں ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اگر آپ ایک ماں ہیں، ایک بہن ہے، ایک دوست ہے، ایک کزن ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے آ کے آپ کو یہ سنا ہے، یا فیوچر میں آ کے آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ نے ایز اے لسنر کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، آپ کا جو فیشل ایکسپریشن ہے وہ بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آپ ذرا یہ سوچیں کہ شاید آپ وہ پہلی بندی ہیں جس کو یہ لڑکی آ کے بتا رہی ہے، شاید یہ 5 سال بعد، 10 سال بعد آ کے ایک کیس کو ڈسکلوز کر رہی ہے، شاید اس نے آپ پہ بہت ٹرسٹ کیا ہے، شاید اس کو آپ میں سکون ملا ہے، اور اس کو لگا ہے کہ شاید آپ اتنا ریئیکٹ نہیں کریں گی، اور شاید وہ آزما رہی ہے کہ اگر میں اس کو بولوں گی تو یہ کیسے ریئیکٹ کرے گی، تو میں جا کے اس کو بھی بولوں، اس کو بھی بولوں، اور یہ جو میرے دل کا بوجھ ہے یہ میں ہلکا کروں۔ تو آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اپنا چہرے کو نیوٹرل رکھنا ہے، آپ نے عجیب و غریب ایکسپریشن نہیں دینا کہ ہاں تمہارے ساتھ یہ وہ، نو۔ آپ کوشش کریں جتنا بھی آپ کو عجیب لگے، جتنا بھی آپ کو شوق لگے، آپ تھوڑا نارمل رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
سوچیں، سنیں، غور سے سنیں، اور جب اس کی بات ختم ہو تو کچھ دیر ریئیکٹ نہ کریں، اور صرف جسے کہتے ہیں ایک افسوس والی فیلنگ، ایک افسوس والی جو ریئیکشن ہے وہ اس کو دکھائیں، ایز اف خدا نخواستہ کوئی آپ کو کسی کی ڈیتھ کے جو نیوز ہے وہ سنا رہا ہے۔ کچھ ٹائم کے جو خاموشی ہے اس کے بعد آپ پریشانی کے ساتھ افسوس کا اظہار کریں، اور پھر اس کو یہ ریکمینڈ کریں، اس کو یہ مشورہ دیں کہ وہ لازمی ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کا وزٹ کرے اور اس کے ساتھ جو ہے بات کرے۔ اگر اس کو ایزی لگتا ہے تو کوئی آن لائن کنسلٹیشن لے، اور آج کل آن لائن کنسلٹیشنز بہت زیادہ ہیں، آپ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں، یا فزیکلی جا کے وزٹ کرے کوئی سیف سائیکالوجسٹ آر سیف انلیس دے آر ناٹ سائیکالوجسٹ، تو ان کو وزٹ کرے اور جو ہے وہ ان سے مشورہ لے اور خود کو ہیل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کو یہ بولیں کہ مجھے پتہ ہے یہ انسیڈنٹ بہت ہی جو ہے پینفل ہے، بہت بہت انٹینس ہے، اور تم بہت بہادر ہو کہ اس ٹائپ کا جو سینیریو تمہارے ساتھ ہوا ہے، اور اب بھی تم کبھی مسکراتی ہو اینڈ یو آر اسٹل لیونگ یور نارمل لائف۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ، دیٹس اٹ۔ نہ آپ کوئی الٹے سیدھے مشورہ دے اف یو آر ناٹ اے سائیکالوجسٹ، اور نہ ہی آپ عجیب و غریب ریئیکشنز دے کہ وہ بندی گھبرا جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا میں اسپریڈ کریں، لائک سجیشنز دے کہ یہ ادھر نہ جائے، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، اور اس کو روکنے کی کوشش کریں، اوکے وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ لیکن جب ایک انسیڈنس ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی ٹراما میں چلی جاتی ہے تو ایز اے ہیومن بینگ، اسپیشلی ایز اے فیمیل، آئی تھنک ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جینے کا موقع دیں، اور ان کے لیے یہ سینیریو مزید خوفناک نہ کریں، کیونکہ آلریڈی وہ بہت ٹراما میں جا چکے ہوتے ہیں۔